تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد وہ دارالعلوم سے چلے گئے تو اس وقت بقول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند کی حیات و زیست کا مسئلہ تھا. تو اس علمی خلا کو اگر کسی نے پر کیا ہے تو وہ ذات تھی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو ان کا علم تھا، اور روحانیت ان کی یہ تھی. حضرت مفتی محمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی ہے، وہ سناتے تھے اس کو کہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، حیات النبی کا مسئلہ آیا، آپ نے اس کا اثبات کیا، طالب علموں نے اشکال کیا، آپ نے جواب دیا، پھر انہوں نے اشکال کیا، آپ نے جواب دیا، تو آخر میں آپ نے ایک دم نظر اٹھا کے، چونکہ مسجد نبوی کے اندر پڑھا رہے تھے اور اس وقت مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی جیسی اب ہے، تو ایک دم روضہ پاک کی طرف دیکھا اچانک. تو طلبہ نے بھی دیکھا، وہاں دیکھا تو جالی مبارک نہیں تھی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے. تو سب کو دیدار ہو گیا اور سب پر حال طاری ہو گیا. یہ تھی روحانیت اور توجہ کی صورتحال، اور یہی دیوبند کا امتیاز ہے. تو ایسی شخصیت کے نواسے ہیں حضرت مولانا سلمان صاحب. میں نے مولانا کو سب سے پہلے دیکھا حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی علیہ رحمہ کی مجلس میں. حضرت اتنا خیال فرماتے، اتنا خیال کہ میرے ذہن میں تھا. تو پنچ کے ایک جلسے میں میں نے اعلان کرا دیا، وہ اعلان سے کرنے لگے کہ حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ ہیں. تو مولانا نے فوراً ہی اپنے بیان سے پہلے کہا پہلے وضاحت کروں. تو چونکہ حضرت کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہاں میں نے سب سے پہلے دیکھا، اور حضرت کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ بھی دیکھا. نسباً یہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مدنی علیہ رحمہ سادات میں سے ہیں. اور علمی سلسلہ میں نے پہلے ذکر کیا، علمی جانشینی اور روحانی، اور اس کے بعد یہ نسب کا سلسلہ بیان کیا. پھر دارالعلوم رحیمیہ کے اعتبار سے جو اکابر یہاں تشریف لائے اس میں ایک ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ. جس زمانے میں آئے 1982 میں، تب سے اب تک صرف کورونا کے سالوں میں مولانا ابراہیم صاحب پانڈور کا ناگا ہوا، ورنہ کبھی ناگا نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرے دارالعلوم رحیمیہ کی در و دیوار کو جتنا دیدار نصیب ہوا حضرت قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے زیادہ اور کوئی یہاں تشریف نہیں لائے. اور وہ آتے تھے باپ کی طرح، بس اس سے زیادہ لفظ میں ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. بہت شفقت تھی. ہم بہت چھوٹے تھے، حضرت بہت بڑے تھے. تو اس لیے آج مجھے ظہر میں تصور خیال یہ آیا تھا کہ حضرت پڑھائیں گے نماز، ہم پڑھیں گے ان کے پیچھے. اور اس کی میرے پاس ایک سند بھی تھی. میں ایک دفعہ گیا تھا مفتی عزیز الرحمان صاحب کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ پڑوس میں پہنچا عصر میں. وہاں ان کے یہاں دنیا بھر کے علماء بھی موجود تھے. عصر کی نماز تھی تو انہوں نے اعلان کیا مولانا پڑھائیں گے. تو میں نے کہا حضرت مسافر ہوں، کہا مدرسے میں یہ بھی تو کبھی ایک عمل ہونا چاہیے، آپ کی موجودگی میں آپ ہی پڑھائیں گے. وہ تھے حضرت شیخ کے خلیفہ. تو وہی مجھے خیال آیا تھا، مگر میں نے سوچا چونکہ امتحان کا بھوت سوار رہتا ہے اور شیطان اس میں طلبہ کی نمازیں بھی چھڑا دیتا ہے، تو جو بعد میں آنے والے طلبہ ہوں گے ان کی نماز پتہ نہیں کیسی ہو جائے گی، کس طرح وہ پورا بھی کر پائیں گے یا نہیں. ورنہ میری جی نے اس وقت یہ چاہتا کہ مفتی صاحب زور پڑھائیں گے تو قصر پڑھیں گے، ہم لوگ پوری کریں گے، اور وہ بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہو جاتی اور وہی حق بنتا تھا، امامت کا حق الائمۃ من قریش. بہرحال ہمارے شاہد بھائی ہیں سری نگر میں، ان کا اسکول ہے، وہ حج میں ساتھ تھے. اصل تو اس وقت انہی کی دعوت پر تشریف لائے ہیں. تو میں نے تعارف کرانا چاہا تھا کہ اپنے لوگ ذہن میں رہیں. آدمی دنیا میں کہیں بھی کام کرتا ہو تو اپنا آدمی ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے کون لوگ ہوتے ہیں. اکابر دیوبند کا یہ سلسلۃ الذہب ہے. اس لیے میں اب اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں. 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ تمہارے معبود کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 6 تو دنیا میں ہے، ایک اوپر ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس معبود تو ایک ہی ہے، اور جب تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہیں 2 بول سکھلاؤں گا جو تمہارے لیے نفع بخش ہوں گے. جو لوگ مجلس میں موجود تھے ان کے ذہن میں تو اسی وقت بات آ گئی
کہ ان کو ضرور اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نوازیں گے۔ حضرت نے اشارہ کر دیا۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد وہ اسلام لے آئے اور انہیں یاد آیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں اسلام لے آیا ہوں اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 بول سکھاؤں گا، اب آپ سکھائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو 2 دعائیں سکھلائی اور فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ میری بھلائی ہدایت کی بات میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ ایسی 2 دعائیں ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے تو نفع بخش ہیں ہی، لیکن بالخصوص علماء اور طلباء کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری اور لازم ہے کہ جو ہمارے لیے بھلائی ہو اور اللہ کی رضا کی جو چیز ہو، جو راستہ ہو، وہی ہمارے دل میں آئے۔ گمراہی، ادھر ادھر کی بات، فضولیات، ان سے ہمارا دل محفوظ رہے، زلات سے، ظلمات سے، ضلالات سے حفاظت رہے۔ یہ دعا مانگی جائے اور اپنے نفسانی شرور سے بچنے کی دعا مانگی جائے، کیونکہ جب علم آتا ہے تو پھر آدمی کا نفس بھی اپنی جگہ پہ نہیں رہ پاتا اور شیطان نفس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور نفسانی شر جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے بیان سے پہلے تو اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، کیونکہ یہ نفس آدمی کا سب سے بڑا گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہم سب یہ جو 2 بول ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، ان کو گرہ سے باندھ لیں اور زندگی میں داخل کر لیں۔ خاص طور پر ہر نماز کے بعد یہ دونوں بول دعائیہ اپنا معمول بنا لیں، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ تجربہ یہ بھی ہے کہ اگر کتاب میں کوئی مقام سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو یاد رکھیں گے۔ پڑھیے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور اپنے ساتھیوں کو بھی سکھائیں گے اور جہاں تک موقع ملے گا گھر والوں کو بھی سکھائیں گے، دوستوں کو بھی سکھائیں گے۔ یہ ایک حضور کا تحفہ ہے، نعمت ہے۔ حضور کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں جو برکت ہے وہ ہماری آپ کی دعاؤں میں وہ برکت نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب بات ہے ان دعاؤں کے اندر جو کلمات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، سراپا نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر طرح کی رشد و ہدایت پر ہمیں